Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad al-Faqih wal Habib Abu Bakar Muhammad bin Umar bin Abu Bakar Segaf, khususan di Murabbina al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Syekh Bakar bin Salim, Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani wal Habib Anis bin Ali bin Ali bin Muhammad bin Hasan al-Habashi, khususan Sayyid al-Wilayah al-Habib Syekh bin Alwi Segaf bin Yahya bin Yangan, wali jamilah sedang Syekhna Mu'alimina, khususan Sayyid al-Walid Syekh Muhammad Abdullah al-Mahdi Abdurrahman al-Sakti wali wajwaji wa duriyatihi silsilatihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wali khususan di Jami'il. Sebutkan nama guru-guru antum yang antum ambil Quran dari mereka dan juga murabi antum. Sebutkan guru-guru kita semua, ambil khusus gurunya Bang Fadli. Khusus ila Syekh Muhammad Khalid Umar, ila Syekh Mazaid Tafratillah, ila Syekh Marfatullah, ila Syekh Abdullah Harab, ila Ustaz Salihin, Ustaz Fadail, ولرسولهم وقرآنهم وشيخهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الله وتعالهم من جميع. اللهم فتح علينا من بركاتهم وأنوارهم وأخلاقهم وأسرارهم وعلومهم وخيراتهم وهدايتهم. اللهم آمين. يقبل وسيل الأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Silakan yang punya Al-Quran atau punya HP Al-Quran buka surat Ad-Duha. Kita mulai dari Ad-Duha dan kemudian jangan lupa setiap khatmil Quran itu Allah ada satu waktu ketika membaca doa khatmil Quran di ujungnya, kemudian doa itu langit terbuka. Silakan kalian punya hajat apa, berdoa, minta kepada Allah dengan sebenar-benar meminta, karena insya Allah tidak dikabulkan oleh Allah. Salah satu waktu yang sangat penting terkabulnya doa adalah ketika khatmul Quran seperti ini. Jadi kita akan khatam Quran sama-sama. Mudah-mudahan Allah mengabulkan setiap hajat dan doa kita, zahir wal batin, dunia wal akhirah. Hajat kita yang paling utama, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad, menjadi umat Nabi Muhammad yang sejati. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat Al-Quran, mendapatkan syafaat Al-Quran, mendapatkan syafaat Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran menuntun kita semua, akhirnya hidup kita menjadi berkah. Mabruk, makbul, mabruk. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang beruntung yang mendapatkan karunia husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang beruntung yang mendapatkan predikat syuhada, ma'as syuhada, bisyuhada. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang beruntung yang wafatnya dijemput oleh Rasulullah SAW. Allah menyelamatkan kita dalam al-barzah dan perjalanan kita sampai masuk dalam surga bersama Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang beruntung yang mendapat ridha dan cintanya, serta surga Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bil qabul wasiril asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله
إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين
رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها فقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصر ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هادية لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعشر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصلة في عمل ممددة لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت
الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم على صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وطرف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أمرنا آخرة وخير عملنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضي. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الثواب وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. فتثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصاعب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر من همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا من مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا كسلانا إلا نشدته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد العلماء والأمراء والخطباء وعامة المسلمين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى دينك ردا جميلا. اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين وفي سين وفي كل مكان وفي كل زمان يا رب العالمين. اللهم اجعل مدينتنا هذه كالمدينة المنورة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجعل رجالها كرجال الصحابة نساءها كنساء الصحابة صبيانها كصبيان الصحابة شبانها كشبان الصحابة صبيان الصالحين حفظة القرآن الأذكياء الأتقياء العلماء العاملين الداعين إلى دينك في أنحاء العالم. اللهم اجعل بيوتها كبيوت الصحابة طورها كطور الصحابة مسجدها كمسجد الصحابة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وحسن الخاتمة.
اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا منك فهما زدنا علما زدنا فهما زدنا نورا زدنا هدى زدنا إيمانا ويقينا زدنا شكرا زدنا تقى زدنا رزقا حلالا طيبا كثيرا متكاثرا سهلا عاجلا مباركا اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب أعمال الذي يبلغنا إلى حبك اللهم يا جامع الناس اليوم لا ريب فيه اجمع إلينا صالح عبادك وخيار هذه الأمة يعينوننا على طاعتك ونشر دينك وإلى حكمتك يا جامع الناس اليوم لا ريب فيه اجمع بيننا وبين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا قبل الآخرة وفي المنام واليقظة طاهره وباطنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. Allahumma ya Allah, pilihlah kami dalam kebaikan Allah, pilih kami, bimbinglah kami Allah, hati kami Allah, akal pikiran kami Allah, lisan kami Allah, langkah-langkah kami, keputusan kami Allah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa rasuluka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal anbiya wal mursalun wal malaikatul muqarrabun wa ibadus salihun wa na'udzu bika min syarri ma sa'alaka minhu 'abduka wa rasuluka nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal anbiya wal mursalun wal malaikatul muqarrabun wa ibadus salihun antal musta'an wa alikal balagh la haula wa la quwwata illa billah. Allah, dengan berkahnya Al-Qur'an ya Allah, kami minta apa yang diminta oleh para alim ulama, orang-orang soleh, para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Allah, dengan berkahnya Al-Qur'an ya Allah, kami minta untuk dijauhkan ya Allah apa yang diminta dijauhkan oleh para alim ulama, orang-orang soleh, para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam ya Allah. Kumpulkanlah kami di dunia wal akhirat ya Allah, kumpulkan kami di dunia wal akhirat ya Allah dalam keadaan iman, Islam yang sempurna, takwa yang sempurna, syukur yang sempurna ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. بالقبل وسيل الأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك Alhamdulillah, demikian khutbah Quran kita pada malam hari ini yang telah dilakukan 2 hari belakang. Jadi 1 hari 15 juz, kemudian tadi 15 juz, dan kita khutbah Quran bersama-sama. Ini merupakan ungkapan syukur dari kita semua, wabil khusus Sohibul Bait, yaitu Bapak Haji Muhammad Aziz Kasimjo, yang mana putra beliau Ananda Muhammad Fadli bin Aziz Kasimjo oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan karunia telah menghafalkan Al-Quran 30 juz, bahkan sudah menjalani namanya kubur di Pondok Temporo. Mudah-mudahan beliau oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga menjadi cahaya bagi keluarga, di masyarakat, membanggakan orang tua beliau dan keluarga beliau, kita semua di hadapan Rasulullah SAW. Acara berikutnya, mari kita sama-sama mendengar seikhlas kata-kata yang akan disampaikan oleh tuan rumah kita, yaitu Pak Haji Muhammad Aziz Kasimjo. Kepada Abang Dakantam, waktu dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu ala rasul karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang mulia, yang saya hormati, muliakan Gurunda Majelis Nurul Mustafa Tanjung Pinang,
Abi Muhammad Ismail bin Hasim SLA dan segenap keluarga besar yang hadir dan segenap sohibul Majelis Nurul Mustafa yang kami hormati juga muliakan segenap sohibul jemaah tabligh Tanjung Pinang yang hadir malam hari ini. Ada AMP kita Abang Haji Dr. Suryadi, ini memang sangat mumpuni, nggak mau ya dibawa beliau, Masya Allah, tabarakallah. Juga dan segenap ahbab yang malam hari ini hadir di kediaman kami, juga segenap para ustadz dari Pondok Pesantren Ibnu Qasim yang hadir dan segenap keluarga besar yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita semua terpilih oleh Allah hadir dalam majelis khataman Al-Quran Kubro yang dilakukan ananda kami Muhammad Fadli Al-Aziz Ju. Alhamdulillah, saya dan keluarga bersaksi bahwa hari ini kita semua, tadi ayat yang saya baca itu adalah surat Al-Hijr ayat 9. Semua ternyata nyata apa yang Allah katakan, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memelihara. Dan kami sadari bahwa ini sebenarnya hari ini yang kita saksikan adalah kebesaran daripada Allah sendiri. Kebetulan anak kami adalah salah satu orang yang Allah titipkan kebesaran itu, bahwa ternyata Al-Quran yang setebal ini dengan bahasa yang hampir mirip segitu orang bisa menghafalnya. Saya terus terang mungkin salah satu orang tua, saya belum pernah ngomong, tapi hari ini saya ngomong. Saya kadang-kadang ragu, saya pernah cerita sama Abis Mas, betul tak anak saya ini bisa hafal Quran. Kalau jadi imam surat juz amma aja. Kalau hafiz yang lain kan suratnya panjang-panjang, lagu-lagu lagi. Ini lagunya miring-miring kalau betul apa tidak. Tapi saya belum pernah tahu. Tapi alhamdulillah dalam 2 bulan ini, bulan Ramadan, kemudian Syawal ini, di tempat ini 2 kali dia hatam Al-Quran. Saksinya tidak saya, tapi Ustaz Abdullah sebagai saksinya. Mereka taraweh 30 hari, 30 juz. Kata Ustaz Abdullah, saya tanya Ustaz Abdullah, kalau dikasih poin nilainya berapa? Kata Ustaz Abdullah di dalam tengah, kasih 7 aja lah Pak. Bayangan apa-apa. Berarti betul dia hafal. Betul Pak, hafal. Saya baru saksikan tadi malam habis halal bihalal di masjid, saya pulang, Ustaz Abdullah saya istirahat lah biar saya dengar. Jadi saya dengar juz 14-15. Kemudian subuh tadi, ba'da subuh saya lagi yang nyimak juz 16, juz 17. Jadi saya percaya benar-benar dia hafiz 14, 15, 16, 17. Sisanya Ustaz Abdullah lah yang tanggung jawab. Tapi apapun itu, ini semua adalah kebesaran Allah. Bahwa ada lagi anak-anak mungkin kan kita lihat di TV yang kita nggak masuk akal bisa menghafal Al-Quran. Ternyata memang inilah. Dan doa saya ya bahwa kita semua yang diberi Allah kesaksian hari ini, mudah-mudahan anak kita, keluarga kita, turunan kita ada yang juga terpilih oleh Allah. Dengan hadirnya kita di sini, kita menyaksikan kebesaran Allah. Jadi ini bukan kehebatan yang dapat, tapi ini adalah kebesaran Allah. Mudah-mudahan kebesaran Allah itu juga dititipkan pada keluarga besar kita. Supaya apa? Supaya apa yang Allah janjikan, bahwa siapa yang dia pilih, karena ini sebenarnya timbal balik, dia pilih kemudian dikasih hadiah itu bisa pada kita ini dulu kecil-kecil juz
30 hafal. Sekarang 30 surat aja sedikit sekali kita hafal, 3 surat aja. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Paling top tambahnya inna a'tainakal kautsar. Nah, jadi itu surat-surat. Nah, mudah-mudahan anak cucu kita terpilih, dan mudah-mudahan kita semua. Kami kadang-kadang iri juga dengan Ustaz Suryadi. Kami baru berhasil pondokkan anak 1. Ustaz Suryadi sudah 3, 4 semua. Doakan kami supaya anak-anak kita semua, kami semua bisa mengikuti jejak, kemudian tidak hanya hafiz, tapi jadi alim juga. Karena mungkin hafiz saja rasa kami lebih sempurna kalau dia juga mengerti tentang ilmu agama lebih sempurna, yaitu dengan pelajari kitab-kitab, ya kalau yang kitab lah, kalau bahasa pondok kitab. Saya ini belum pernah buka kitab aja, nggak pernah. Kitab yang saya buka Riyadhus Shalihin dikasih Adi Ismail, yang lain kitab hukum acara pidana dan begitu. Jadi mudah-mudahan. Dan kami yang berikutnya terima kasih sudah hadir di tempat ini, dan mohon maaf apabila pelayanan kami kurang berkenan. Tapi insya Allah di tempat ini kami sudah niat tempat ini untuk dijadikan tempat dakwahnya Majelis Nurul Mustafa, juga tempat dakwahnya Jamaah Tabligh. Karena kami ada di dua ini, mudah-mudahan Majelis Nurul Mustafa dan Jamaah Tabligh yang luar biasa pertemanannya ini menjadi asbab hidayah untuk sekalian alam. Kami dengan orang tua sudah mastur baru satu kali bangganya udah luar biasa. Mudah-mudahan supaya bisa berkali-kali. Kemudian orang-orang Majelis Nurul Mustafa juga bisa keluar minimal 3 hari, Abang Suryadi ya. Masya Allah. Orang-orang Jamaah Tabligh juga bisa ikut bersalawat Majelis Nurul Mustafa asbab tempat ini. Mudah-mudahan kami akan kembangkan di samping, dan mudah-mudahan dia bisa, ini juga tempat. Jadi saya dengar kemarin bos-bos Jamaah Tabligh provinsi Kepri ini bilang ini cocok jadi jur mastur. Nah, kami mudah-mudahan bisa di tempat ini bisa jadi tempat untuk jus mastur. Tidak lain, bukan hanya ingin untuk kita bermanfaat untuk orang banyak dan sebagai hamba baktinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami itu saja, dan semoga barokah ini tidak henti sampai di sini, tapi semua mengantarkan kita sebagaimana tadi yang disampaikan Adi Ismail, bahwa kita kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ditemani dengan Al-Quran dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Orang yang selamat, orang yang tahu jalan pulang, kata Pak Hujrin Hud. Demikian, dan kepada segenap keluarga yang sudah seharian ini Ibu-ibu Nurul Mustafa dan keluarga besar yang hari ini masak, terima kasih. Semoga yang masak pun yang berhikmat ini, Ustaz, bahwa kata orang Jamaah Tabligh itu semua pahala yang paling banyak orang yang berhikmat. Masya Allah. Dan mudah-mudahan lah kita juga mengamalkan mengikuti apa yang sudah digariskan, dan mudah-mudahan orang-orang Majelis Nurul Mustafa dan Jamaah Tabligh ini bisa, kalau saja mewakafkan 10% hidupnya, insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat. 10%, 1 hari 2,5 jam, 1 bulan 3 hari, 1 tahun 4 bulan. Tapi itu sudah koreksi jadi 6 bulan nih, makin repot. 3 hari aja kita sudah susah. 14 tahun. Mudah-mudahan yang penting Suryadi di samping kita ya, insya Allah bisa terus. Masya Allah. Baiklah, sebelum saya tutup, saya senang sekali dan mungkin mengutip apa yang dikatakan 4 nasihat hikmah dari In'amul Hasan Kandahlawi rahimahullah, bahwa sibukkan dirimu dengan agama,
Jika tidak, kamu pasti sibuk tapi bukan urusan agama. Yang kedua, gunakan usiamu untuk agama. Jika tidak, usiamu juga akan habis tapi bukan untuk agama. Yang ketiga, gunakan hartamu untuk agama. Jika tidak, hartamu akan habis juga, bukan untuk agama. Yang keempat, matilah engkau dalam agama. Jika tidak, kau mati juga, mati sangit. Masya Allah. Demikian. Kalau bujang, katakan bujang, biar nanti saya berikan istri. Mohon maaf kalau kepanjangan, lain kesempatan kita ulangi lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oh sorry, saya lupa bilang Abi, orang yang mengantar Fadli masuk Kota Temboro adalah Ustadz Abdul Zalim. Jadi dia harus tanggung jawab sampai dunia akhirat. Dia juga adalah orang yang menyaksikan Fadli pertama kubro sekitar 4 tahun lalu apa 5 tahun lalu di Temboro. Mudah-mudahan amalan ini, asbab ini, semua amalannya juga tersalur kepada beliau. Jadi kita memang begitu kan, dari saluran tanpa mengurangi amalan Fadli, amalannya sampai ke dan begitu. Dan pada Datuk Ucil Hud yang ajak kami ke Temboro sebelum Fadli masuk, 6 bulan sebelumnya kami sudah ke Temboro. Maka terima kasih kepada seluruh ahbab jemaah tabligh yang mengenalkan kami cinta agama dengan tulus. Orang jemaah tabligh tulus banget. Dan kami di hadapan para ahbab bahwa kami sendiri mendengar berita kami, Abi Ismail ini ngomong bahwa mendengar langsung daripada guru beliau dan disampaikan oleh Nabi Khidir bahwa jemaah terbaik itu adalah jemaah tabligh. Beliau adalah saksinya. Dan ini harus perlu kita jaga kebaikan itu sampai kita dipanggil pulang. Insyaallah. Itu aja melengkapi untuk supaya rasa terima kasih itu. Demikian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini tadi disebutkan Pak Jalil ya. Insyaallah luar biasa beliau. Mudah-mudahan hajat beliau oleh Allah diijabah. Amin. Pak Jalil, hajatnya apa malam ini? Amerika. Insyaallah. Amin. Yang lain? Abi Ismail keluar bulan. Abi keluar tiap hari. Saya keluar tiap hari, kalau dia buat bulan lagi. Ya, amin. Sallallahu Nabi Muhammad. Baik, sambutan yang berikutnya tidak sempurna kalau tidak ada sambutan dari beliau ananda kita, yaitu Bang Muhammad Fadli Al-Aziz Kasinco. Kepada abang kita dipersilakan untuk menyampaikan seikhlas kalimat-kalimat, mudah-mudahan mungkin menjadi motivasi buat khususnya adik-adik atau abang-abang yang sekarang kepingin juga untuk menghafalkan Al-Quran. Kepada abang yang dimaksud, waktu dipersilakan. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak tahu nih ngomong apa. Ini mengutip saja, mengutip dalam kitab yang sering dibaca dalam jamaah tabligh, kitab Fadilah Amal. Di situ dinukilkan dari kitab La'ali Masnunah tentang Al-Quran. Jadi nanti seseorang diceritakan dalam kitab La'ali Masnunah itu ada seseorang dia wafat lalu ketika orang-orang memandikannya kemudian memasangkan kain kafan, maka seketika itu di dalam pandangan mayit, tentunya bukan pandangan orang yang mengkafannya, dalam pandangan mayit dan para
malaikatnya Allah. Maka di situ ada sosok yang begitu tampan, sosok yang begitu tampan, yang ketika kain kafan itu hendak dipakaikan ke tubuhnya si mayit, maka si tampan ini ngikut. Dia berada di antara dada dan kain kafan tersebut. Kita nggak bisa bayangkan, belum pernah ada yang jadi mayit. Nah, lalu ketika si mayit ini dikuburkan, dan yang menziarahinya telah pulang, maka disitulah datang dua malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, yakni malaikat Munkar dan Nakir, yang mana ketika menanyakan pertanyaan-pertanyaan alam kubur kepada si mayit, maka nggak akan ada orang yang jawabnya santai-santai aja, nggak ada, karena situasi tegang. Cambukannya malaikat Munkar dan Nakir, cambukannya malaikat yang dalam kubur, suaranya itu seperti suara petir. Jadi nggak ada kondisi santai dalam kubur itu, kondisinya tegang. Terkecuali mungkin ada orang-orang khusus ya. Maka ada si mayit ini kemudian ditanya oleh para malaikat Munkar dan Nakir. Pendidikannya man rabbuka, man nabiyuka, dan berbagai macam. Ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh si mayit. Maka apa yang terjadi? Malaikat ini hendak memukul si mayit. Kemudian belum lagi pukulan itu sampai, si sosok yang begitu tampan ini yang menghalang. Sosok yang begitu tampan yang di antara dada dan kain kafan mayit ini yang menghalang. Stop, nggak boleh mukul. Mau dipukul kanan nggak boleh, pukul kiri nggak boleh, atas nggak boleh, bawah nggak boleh. Maka malaikat mengadu pada Allah, ya Allah, ini ada hamba-Mu yang mencegah saya mengerjakan tugas darimu. Coba tanya dia, itu siapa? Maka malaikat datang lagi tanya, emang kau siapa wahai sosok yang tampan ini? Kau ini siapa? Kok berani-beraninya menghalang tugasku yang langsung dari Allah ini? Maka si sosok yang tampan ini menjawab, aku adalah Al-Quran yang ia baca selama hidupnya. Maka dengan sebab bacaan Quran bacaan Quran itu menjelma menjadi sosok yang begitu tampan, yang ikut menemaninya dalam kubur, yang menghalangi dia dari siksaan kubur yang hendak dilaksanakan oleh dua malaikat. Maka mudah-mudahan kisah singkat ini menjadi motivasi kita. Ada juga satu lagi kisah tentang seseorang yang orang tua yang banyak berbuat tidak benar, maksiat dan sebagainya. Ketika dimasukkan dalam kubur, dia tidak membaca Quran. Dalam kubur disiksa. Kemudian suatu hari siksaannya diberhentikan. Maka dia bertanya, wahai malaikat, kenapa siksanya berhenti? Ada apa emangnya? Maka bukan sebab dosanya sudah habis, bukan. Tapi dulu anak dia yang bayi sekarang sudah menjadi besar dan sekarang sedang melantunkan ayat suci Al-Quran. Allah malu menyiksa hambanya yang dalam kubur itu sebab anaknya lagi baca Quran di atas muka bumi. Mudah-mudahan kisah singkat ini menjadi motivasi kita dalam rajin dalam membaca Quran dan ta'zim dengan Al-Quran, rajin baca Quran. Semoga Allah kumpulkan kita bersama para ahli Al-Quran. Itu insyaallah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian penyampaian singkat dari Ustadz atau abang kita Bang Muhammad Fadli Al-Aziz Kasimjo. Berikutnya kami minta sedikit nasihat daripada Ustadz Suryadi kepada ananda kita. Mungkin silakan Pak Suryadi, sedikit saja. Ini itu ya, Bismillah.
Pak Darul mana Pak Darul? Ya, Pak Darul. Ayo Pak Ustadz Suryadi, ini diharapkan nasihat sedikit untuk kita semua, ambil khusus kepada anak-anak kita, kepada Pak Ustadz Suryadi, waktu dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Para alim ulama yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang mulia, wabil khusus Sohibul Bait yang amat sangat bersyukur pada malam hari ini, Abang Haji Muhammad Aziz Kasim Jo bersama anak kami Muhammad Fadli binti Muhammad Aziz Kasim Jo yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat untuk menjadi penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada keluarga Bang Abdul Aziz ini juga diberikan kepada kita semua, menjadi asbab kebaikan untuk umat seluruh alam. Dan sama-sama kita niatkan semua ini adalah semata-mata untuk meneruskan risalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan diri kita untuk meneruskan dakwah ilallah. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nyampaian yang singkat betul, tapi padat ya isinya. Ini kalau dijabarkan luas. Terima kasih Ustaz. Akhirnya mari kita sama-sama menutup acara ini sebelum makan. Jadi jangan sampai ada yang pulang kecuali makan dulu, sebagai saksi bahwa kita berkumpul pada malam hari ini karena Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Quran, dan karena Nabi kita Muhammad SAW. Dan ayat ini nih 30 juz. Iya. Jadi nanti ambil satu-satu, jangan dua, satu-satu. Ini air yang sudah mendapatkan siraman daripada Al-Quran Al-Karim. Iya. Al-Quran ini minimal, paling minim, dia adalah obat jampi-jampi. Minimal sudah tuh. Sebenarnya faedah fadilahnya luar biasa banyaknya, tapi minimal, sangat minim. Tapi itu sangat kita harapkan, butuhkan. Jadi Al-Quran ini merupakan syifa, merupakan doa, merupakan jampi-jampi. Maka ibu-ibu diteliti oleh para ahli, tidak usah pakai skincare, yang penting rajin baca Quran saja. Itu sel-sel kulit mati itu dengan sendirinya akan hidup, akan kembali baik, akan cerah. Tapi yang lihat malaikat. Yang kita ya begitu-begitu aja, sekali tua tetap tua mereka. Tapi kalau orang-orang akhirat melihat antum, masya Allah, masya Allah, Bang ini muda, cantik, ganteng, luar biasa. Bang, saya panggil Bang saja. Bang Jalil, apalagi beliau kan pembuka kunci, beliau lebih ganteng lagi. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang-orang yang bercahaya dengan cahaya Al-Quran. Baik, kepada soulmate-nya Bang Fadli, yaitu yang baru menikah, Bang Qadri, kami harapkan untuk menutup acara ini dengan doa sekaligus doa makan. Kepada Bang Fadli dipersilakan. Apa Bang Qadri? Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد. اللهم بعث فيهم سلطانا نصيرا يا قوي يا عزيز يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. تقبل الله منا ومنكم. Taqabbal ya karim. Demikian rangkaian acara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang-orang beruntung yang semua yang kita lakukan ini menjadi amal soleh dan berbuah sampai kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dari kami cukup sekian, mohon maaf lahir dan batin. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masing-masing ambil atau dibagikan airnya, kemudian kita kumpul dulu untuk